کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ توڑی، اس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک ایک قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی مردوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ رسول کے کلام میں ترجیح کے لیے نہیں آتا بلکہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ ترجمہ یہ کیا جائے گا یقیناً بلا شبہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی مردے کے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ کیوں کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور جب تک تسبیح بیان کرے گی اس کے تسبیح بیان کرنے کا فائدہ مردے کو پہنچتا رہے گا۔ غیر عاقل شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اور ایک کلی صحیح العقیدہ مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے اور اذان بھی ذکر الہی ہے تو کیا اس ذکر الہی سے مردے کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ دلیل ہے کہ اذان دینے سے مردوں کو فائدہ پہنچے۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام نے مٹی کے اندر کی چھپی ہوئی چیز کا مشاہدہ فرما لیا کہ نہیں فرما لیا؟ تو اگر آج قبر کے اوپر گلاب کا پھول ڈال دیا جائے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود اپنے دستے مقدس سے ایک شاخ کو قبر پر گاڑا اور یہ فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور جب تک تسبیح بیان کرے گی مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو علت اللہ کے نبی نے کیا بیان کی؟ لعل اللہ یخفف عذابہما ما لم یبسا، جب تک خشک نہیں ہوگی ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور جب تک تسبیح بیان کرے گی مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہاں علت ہے ہرا بھرا ہونا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ تو جب تک گلاب کا پھول بھی قبر پر پڑا رہے گا اور ہرا بھرا رہے گا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، اور جب اللہ کی تسبیح بیان کرے گا تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علتوں کی بنیاد پر فقہائے کرام استدلال فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اس لیے میں نے کلی۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ومضمض وقال ان له دسما، حضور علیہ السلام نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے اور فرمایا اس لیے کلی کی کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ تو کلی کرنے کی علت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اس لیے میں نے کلی کی۔ اسی چکناہٹ کی علت کی بنیاد پر ہم نے بہت سارے احکام کو سمجھ لیا کہ اگر لسی پیو تو کلی کر کے مسجد میں جاؤ کیونکہ اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے۔ بریانی کھاؤ کلی کر کے مسجد میں جاؤ اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے۔ اگر زردہ اور پلاؤ کھاؤ تو کلی کر کے مسجد میں جاؤ اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علت بیان کی کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے تو جن جن چیزوں میں چکناہٹ ہوتی ہے اس کے کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے وہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ پکوڑی کھاؤ تو کلی کرو پھر مسجد میں جاؤ۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آپ حدیث میں دکھائیے کہ پکوڑی کہاں ہے، بریانی کہاں ہے، پلاؤ کہاں ہے، زردہ کہاں ہے، ان چیزوں کے کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے۔ نبی نے تو دودھ پینے کے بعد کلی کی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں پکوڑی کھانے کے بعد بھی کلی کرنا چاہیے اور زردہ کھانے کے بعد بھی کلی کرنا چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ اس کو سیدھے رانچی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دیا جائے۔ جس علت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے وہاں کلی کی وہی علت تو یہاں بھی ہے۔ پکوڑی میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے اس لیے جس علت کی بنیاد پر وہاں حکم لگایا گیا اسی علت کی بنیاد پر یہاں بھی حکم لگایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی نے شاخ گاڑنے کے بعد تخفیف عذاب کی جو علت بیان کی اس شاخ کا ہرا بھرا ہونا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، تو وہ علت تو گلاب کے پھول میں بھی پائی جا رہی ہے۔ جب تک گلاب کا پھول ہرا بھرا رہے گا اللہ کی تسبیح بیان کرے گا اور جب تک تسبیح بیان کرے گا مردوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہ کہنا کہ خاص گلاب کے پھول کی کوئی حدیث پیش کیجیے تو یہ اس کی جہالت ہوگی، یہ اس کی حماقت